وائٹل بیہیویئر کہ اگر آپ اپنے سونے جاگنے کی لیگ بدل لیں، لیگ سمجھتے ہیں؟ لیگ 1 لیگ 2۔ لیگ 1 یہ ہے کہ بندہ رات 3 بجے سوئے اور سویرے 11 12 1 بجے اٹھے، اس کے بعد 2 بجے بستر سے نکلے، 3 بجے ناشتہ کرے، 4 بجے تیار ہو کے گھر سے نکلے، اتنی دیر میں شام ہو جائے، یہ ہے لیگ 1۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو 12 1 بجے اٹھتا ہے، شام کو 7 بجے اس کا دماغ سونے کی طرف نہیں اس کو مائل کر رہا ہوتا ہے، شام کو 7 بجے اس کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے پارٹی کتھے، فون کنوں کرنا ہے تے جانا کدے والے تے کام کی کرنا ہے، وہ ادھر سارا ڈالے گا۔ یہ ہے لیگ 1۔ لیگ 2 یہ ہے کہ بندہ سویرے 5 بجے اٹھے اور رات کو 9 10 بجے تک جاگتا رہے، اپنے سارے کام نپٹائے، دنیا سے پہلے کام نپٹائے، اور رات کو 9 بجے 8 بجے 8:30 بجے 10 بجے حد وہ سو جائے۔ تو اس کی جو کریونگ ہے وہ کسی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر کے لیے یا ایڈکٹیو سبسٹنس کے لیے اس کی کریونگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دماغ پہ نارکوٹکس چھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی نارکوٹکس ہیں جو کہ اس وقت بھی پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں چوٹ لگتی ہے اور ہمیں درد ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے نارکوٹکس پیدا ہوتے ہیں اور درد ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر غنودگی آ جاتی ہے اور پھر سو جاتے ہیں۔ وائٹل بیہیویئر اسے کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ فائدے کی چیز ہو، تول کے حساب سے 10 گنا اسے کہا جاتا ہے، 10 ٹائمز، کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنے گنا فائدہ ہوگا۔ تو وائٹل بیہیویئر وہ ہوتا ہے جس کو 10 ٹائمز فائدے کی جس میں توقع رکھے، جیسے اسمائل کرنا، جیسے آئی کانٹیکٹ بنانا۔ اگر آپ گھر میں بات کر رہے ہیں، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں، اور بیٹا یا باپ آنکھ نہیں ملا رہا، تو یہ بہت پور کمیونیکیشن ہوگی، ایسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور جو آنکھ نہیں ملا رہا ہوتا بیٹا یا باپ، ان کے درمیان پتہ چل جاتا ہے کہ تعلقات ٹھیک نہج پہ نہیں جا رہے۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ فیملی ممبر کوئی آنکھ نہیں ملا رہا، بات کر رہا ہے منہ ادھر کر کے یا بات کر رہا ہے منہ ادھر کر کے، اور آنکھ نہیں ملا رہا، تو آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے؟ اصل میں وہ اس وجہ سے بھی آنکھ نہیں ملا رہا ہوتا کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے آنکھ ملائی تو میں پکڑا جاؤں گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دل میں کچھ اور ہے۔ اگر آپ کسی جگہ جائیں اور کوئی بندہ اپنے موبائل فون میں گم ہو، یاد رکھیے کہ اگر آپ پبلک پلیس پہ ہیں کسی جگہ اور آپ اپنے موبائل فون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس سے بہت برا امپریشن پڑتا ہے، اور بہت سے ریسیپشنسٹ ایسا ہی کرتے ہیں، بہت سارے پروفیشنلز بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر ان کے دفتر میں ان کا کلائنٹ آ چکا ہے تو وہ نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے لاسٹ میسج کا کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ ڈیفینیٹلی ان کا امپریشن خراب پڑتا ہے۔ جب کوئی آپ کے کمرے میں آتا ہے، جیسے اگر آپ کوئی ماں ہے یا باپ ہے یا بیوی ہے یا خامد ہے، تو آپ کمرے میں ہیں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی یا والد یا خامد کوئی بھی آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، تو فوری طور پر اس سلسلے کو توڑ کے اپنے فیملی ممبر کو دیکھیں ایک نظر، اور پھر بے شک کرنا شروع کر دیں وہی جو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ توڑیں ضرور اپنی اس روٹین کو۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ کے کمرے میں آتا ہے، اور گھر کے اندر ہی بے شک آتا ہے، بے شک آپ میاں بیوی ہیں، بے شک آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیوی یا میاں کہیں بھاگے نہیں جا رہے، آپ پھر بھی ان کو دیکھتے ہیں، ایک نظر پیار کی نظر دیکھتے ہیں 2 3 سیکنڈ، اور واپس پھر آپ اپنا جو دھندا کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کا، وہ پھر کرنا شروع کر دیں اگر وہ آپ کو کچھ کہتے نہیں۔ لیکن اگر کوئی سائے کی طرح آپ کے ارد گرد منڈلا رہا ہے اور آپ اسے توجہ نہیں دے رہے، تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ جو ہے اس پہ خرابی پڑ رہی ہوتی ہے۔